تو دوستو دیکھیں، ہمارا مین فوکس 2027 کا ورلڈ کپ ہے۔ اس سے پہلے ہونے والے میچز بنگلہ دیش سے بھی سیریز کھیلی جائے گی، انگلینڈ سے بھی کھیلی جائے گی اور ویسٹ انڈیز سے بھی سیریز کھیلی جانی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے چند ایسے پلیئرز کی جو کہ ہمیں ورلڈ کپ میں پاکستان کو اچھا پرفارم کر کے دے سکتے ہیں اور پاکستان کے ورلڈ کپ کے لیے راستے آسان بنا سکتے ہیں۔ کافی نئے پلیئرز آئے، جس طرح اذان اویس ہو گئے، حسن نواز ہو گئے، محمد حارث ہو گئے۔ ODI میں دیکھیں، صاحبزادہ فرحان کو ہم نے کھلایا، انہوں نے کچھ خاطر خواہ پرفارمنس نہیں کر کے دی ہے۔ بات کریں گے ہم اپنے آنے والے 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے کہ کون کون سے پلیئر ہمارے کی پلیئرز ہیں۔ دیکھیں، ان سب میں سب سے پہلا نام جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے فخر زمان۔ فخر زمان نے اس کا کیریئر اس طرح نہیں رہا، انجریز کے باوجود اور ناانصافیاں جو ہوئیں اس کے ساتھ۔ اب بہت کم ٹائم رہ گیا اس کے پاس پاکستان کرکٹ ٹیم میں، لیکن ہم اب بھی مانتے ہیں کہ وہ اب بھی پاکستان کے سب سے بڑے میچ ونر ہیں۔ پہلے پلیئر وہ ہو گئے، ہم اپنی لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ رکھیں گے فخر زمان، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑے پاکستان کے میچ ونر ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بیٹنگ کی تو بابر اعظم، ان کا آج کل بلہ بہت خاموش چل رہا ہے، لیکن ہم امید کریں گے کہ ورلڈ کپ آنے سے پہلے بابر اعظم اپنی پرفارمنسز کو بہتر کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم سائم ایوب کی، کیونکہ سائم ایوب ان کا بھی آج کل فارم ڈاواڈول چل رہی ہے، تو ہم امید کریں گے کہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے، ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہم، اللہ کرے ان کی بھی فارم اچھی ہو جائے۔ تو یہ ہمارے 3 مین پلیئرز ہو گئے، فخر زمان، بابر اعظم اور سائم ایوب، کیونکہ جب ٹاپ سے پرفارمنسز نہیں ہوتی تو مڈل آرڈر ہمارا بالکل ہی کولیپس کر جاتا ہے۔ اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو اس ٹائم شاہین شاہ افریدی سے بڑا پاکستان کرکٹ میں بولر نہیں ہے، چاہے ہم اس پہ جتنی بھی تنقید کریں، اس کی پرفارمنسز کو غلط کہیں، اس کی سپیڈ کو لے کے باتیں کریں، لیکن کہ کرنٹلی ہمارے پاس شاہین شاہ افریدی سے بڑا بولر نہیں ہے۔ جب وہ اپنے فل ریدم میں ہوتے ہیں، اپنی فل فارم میں ہوتے ہیں، تو ان کو پکڑنا یا ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ ہم بات کریں گے نسیم شاہ ہو گئے، حارث رؤف ہو گئے۔ حارث رؤف تھوڑے مہنگے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں مڈل اوورز میں وکٹیں لے کے دیتے ہیں۔ جس طرح ہم سپن اٹیک کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے نام آئے گا محمد ابرار، اس کے بعد سفیان مقیم، وہ بھی بڑے ورلڈ کلاس سپنر ہیں۔ ہمیں اپنے پلیئرز کو بیک کرنا چاہیے، کیونکہ آگے ورلڈ کپ بالکل قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہم سے شیئر کریں، اسکواڈ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جس طرح خبر آئی ہے اگلے سال اولمپکس میں پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ انٹرنیشنل میچز کے لیے ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنا رہی۔ محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، جدہ کے پرائم منسٹر اور حکومتی لوگ ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اگلے کچھ ماہ میں ہم دیکھیں گے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم جدہ میں بنانا چاہ رہی ہے پاکستان۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔